بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ کو اپنی اسلامی معلوماتی اور تعلیمی سیریز روشنی کے آغاز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ اور پانی کے چشمے کی بیان کر رہے ہیں۔ راجستھان کے شہروں میں جب مسافر ناقابل برداشت پیاس سے دو چار تھے اور زمین خشک اور بے جان تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے اولیاء اکرام اجمیر کے خواجہ محی الدین چشتی کے ذریعے اپنی رحمت نازل کی۔ غریبوں کی مددگار خواجہ غریب نواز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی الہی معجزات سے بھری ہوئی ہے جس سے انسانیت کو سکون ملتا ہے۔ ان کے سب سے خوبصورت معجزات میں سے ایک وہ تھا جب ان کی دعا سے پانی بنجر زمین سے نکلا، جس سے بہت سی جانیں بچ گئی۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم اس کہانی، اس کی روحانی معنی اور ان کے مومنین کے لیے الہی رحمت کے پیغام کو بیان کر رہے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چنا جن کا ایمان، ہمدردی اور اخلاص انسانیت کے لیے مینار نور بن گیا۔ ان برگزیدہ افراد کو اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہا جاتا ہے۔ ان کے معجزات جنہیں کرامات کہا جاتا ہے طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے بلکہ الہی رحمت اور سچائی کے مظاہر ہیں۔ تصوف کی دنیا میں ایسا ہی ایک چمکتا ہوا ستارہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں پیار سے خواجہ غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی غریبوں کا خیر خواہ۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 1141 عیسوی کے لگ بھگ سیستان فارس میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ اپنی ذہانت، عاجزی اور روحانی رجحان کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خدمت، ان کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے سفر نے اسے ہندوستان کے بابرکت شہر اجمیر تک پہنچایا، جہاں وہ تمام پس منظر کے لوگوں کے لیے روشنی، محبت اور امن کا ذریعہ بن گئے۔ رواداری، مہربانی اور انسانیت کی خدمت کی ان کی تعلیمات آج بھی لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور اور خوفناک معجزہ شدید خشک سالی کے زمانے میں پیش آیا۔ اجمیر کے آس پاس کا علاقہ انتہائی خشک تھا اور پانی کی کمی تھی۔ مسافر، دیہاتی، حتیٰ کہ جانور بھی پیاس سے دو چار ہو رہے تھے۔ بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ خواجہ محی الدین چشتی اور ان کے ساتھی صحرا میں سفر کر رہے تھے کہ ان کا سامنا لوگوں کے ایک گروہ سے ہوا جو پانی کے لیے پکار رہے تھے۔ نہ کوئی کنواں تھا، نہ کوئی ندی تھی اور نہ ہی راحت کا کوئی ذریعہ۔ ولی اللہ نے اللہ تعالیٰ سے متاثر ہو کر، ہمدردی سے متاثر ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا نام پکارا جو رحمان ہے۔ روایت ہے کہ جیسے ہی آپ کے دستے مبارک نیچے ہوئے تو خشک ریز سے پانی کا ایک ایسا دھارا بہنے لگا جس کا پہلے کبھی وجود نہ تھا۔ لوگ پینے اور برتن بھرنے کے لیے دوڑ پڑے، پیاسے بجھ گئی، کمزوروں نے دوبارہ طاقت حاصل کی اور تشکر سے فضا بھر گئی۔ وہ پانی بہت دیر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قربت کے یاد دہانی بن کر بہتا رہا۔ یہ معجزہ طاقت کے بارے میں نہیں تھا، یہ ایمان، توکل اور الہی سخاوت کا سبق تھا۔ قرآن پاک ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں یاد دلاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ تھے جو اسے مسلسل یاد کرتے تھے اور جن کی دعائیں ان کے اخلاص اور تقوی کی وجہ سے قبول ہوا کرتی تھیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ حدیث قدسی میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا، میرا بندہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب چیز نہیں رکھتا جو میں نے اس پر فرض کیا، اور وہ نفلی اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک میں اس کی محبت کرتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔
یہ حدیث خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ اولیاء اللہ کے ہدایت اور برکت کے ساتھ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کے خلوص سے دل سے جواب دیا۔ صحرا میں بہنے والے پانی کا معجزہ مومنوں کو انبیاء کو دکھائے گئے اسی طرح کے کئی الہی نشانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی قوم صحرا میں پیاسی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چٹان پر مارنے کا حکم دیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 60 میں اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ کی زندگی میں صحابہ کرام کی پیاس بجھانے کے لیے ان کی انگلیوں سے پانی بہتا تھا۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ جہاں ایمان اور اخلاص موجود ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہتی ہے۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی غریبوں کی مدد، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور امن پھیلانے میں گزاری۔ اجمیر شریف میں ان کی خانقاہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں تمام مذاہب کے لوگوں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ ان کے پیغام سادہ تھا، سب سے پیار کرو اور سب کی خدمت کرو۔ وہ کہتے تھے کہ عبادت کی اعلیٰ ترین صورت دوسروں کے درد کو دور کرنا اور ان کے دلوں کو سکون پہنچانا ہے۔ پانی کا معجزہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ روحانی پرورش کی علامت بھی ہے۔ جس طرح پانی زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کی محبت اور تعلیمات اہل ایمان کے دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ جب کسی کا دل گناہ، غرور یا بھول پن سے بانجھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دوستوں کی رہنمائی سے روح کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور اس سے زمین کو اس کے بے جان ہونے کے بعد زندگی بخشی۔ یقیناً اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ یہ آیت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ کی بالکل عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیاسوں کو پانی پلایا بلکہ ان گنت دلوں کو روحانی زندگیوں بھی بخشی۔ ان کا معجزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی رحمت ہر اس شخص تک پہنچتی ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا معجزہ اور پانی کا چشمہ مومنوں کو سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر بہتی ہے جو خالص دل کے ساتھ ان کی مخلوق کو خدمت کرتے رہتے ہیں۔ جب ایمان ہمدردی سے ملتا ہے تو خشک زمین بھی زندگی کا چشمہ بن جاتی ہے۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا کہ سچی ولایت دوسروں کی مدد کرنے، امن کو پھیلانے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے میں ہے۔ ان کی میراث دنیا بھر میں روشنی اور محبت کی متلاشیوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل عطا فرمائے جو اسے یاد کرتے ہوں، ایسے ہاتھ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہوں، اور روحیں عطا فرمائے جو اس کے پیارے اولیاء کی رحمت کو ظاہر کریں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔